بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا وثانیا والصلاة والسلام علی مجلی ومصلی۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ایک سوال جو پوچھا گیا کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ غیر مسلم ہے اور میرے ساتھ شادی کے لیے بھی راضی ہے، اسلام قبول کرے گی، لیکن میری امی نہیں مان رہی شادی کو، اب کیا کروں؟ امی کی مانوں یا شادی کروں؟ اس سوال کا جواب یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں کا ہمیں فی الحال ان کی موجودگی میں احساس نہیں۔ جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں یا وہ نعمتیں جب اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں تب ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے سروں پر والدین اور بڑے بزرگ یہ اللہ کی وہ خداداد نعمتیں ہیں کہ جن کے موجودگی کے اندر ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پل پل ایک ایک موڑ پر ان کی زندگی کا، ان کے ساتھ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا، سائل نے یہ پوچھا کہ پسند کی شادی کروں۔ شریعت کی جانب سے پسند کی شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ایسی لڑکی سے جو کہ پہلے کسی اور مذہب کی پیروکار تھی، کسی اور دین کی پیروکار تھی، لیکن اب وہ اسلام قبول کر کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں والدین کی صورت میں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری سمجھی جائے گی۔ بعض دفعہ وقتی محرکات اور جذبات انسان پہ حائل ہوتے ہیں اور ان جذبات میں آ کر وہ وقتی فیصلہ لے کے شادی تو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں ان کے ایسے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے جیسے شادی کے بعد وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے دونوں میں آپس میں جو پہلی محبت ہوتی ہے، جو پہلا عشق ہوتا ہے، وہ بھی کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور بعد ازاں ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ پھر بالآخر ان کی آپس میں جدائیگی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے شادی جب کی جاتی ہے، کسی کو اپنایا جاتا ہے تو وہ ایک زندگی کے ہم سفر کے طور پر اپنایا جاتا ہے۔ وہ 1 سال 2 سال یا 10 سال کی بات نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھاما جاتا ہے کہ زندگی کا سفر، زندگی کی تلخیاں، زندگی کی خوشیاں، زندگی کی راحتیں، زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے اوقات، یہ دونوں مل کر گزاریں گے۔ لیکن پسند کی شادی کرنے کے بعد جب وہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سلپ ہو جاتا ہے اور وہ پہلے محبت کے دعوے، وہ عشق و معشوق کے اشعار و الفاظ، وہ سب پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور بالآخر وہ نوبت آتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دیکھنے کو بھی راضی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اپنی ان نعمتوں کی قدردانی اس طرح کریں کہ اپنے یہ معاملات انہی کے حوالے کریں، اور وہ لوگ اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتے ہیں۔
یہ ہمارے والدین زمانے کی سردی و گرمی سے واقف ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے مزاج کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو چنانچہ سائل کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ اگر کوئی عورت پہلے کسی اور مذہب کی پیروکار ہو اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور اس کو نام دیا پسند کی شادی، تو جائز ضرور ہے، مگر کرنے کے بعد عموماً تجربات کے اندر جو نقصانات واضح ہوتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ہمارا کام ہے بتانا، سمجھانا، جو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔